اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 30، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابدی اسوہ حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور جدوجہد کی تفصیل بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل کارنامہ کیا تھا۔ اسی سے اندازہ ہوگا کہ اسلامی انقلاب کے لیے اجتماعی زندگی کی بنیادیں بدلنے اور اثر نو تیار کرنے کی صورت کیا ہوتی ہے، اور اس جدوجہد کا وہ مخصوص طریقہ کار کیا ہے جس سے یہ کامیابی کی منزل تک پہنچتی ہے۔ اسلام دراصل اس تحریک کا نام ہے جو خدائے واحد کی حاکمیت کے نظریے پر انسانی زندگی کی پوری عمارت تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ یہ تحریک قدیم ترین زمانے سے ایک ہی بنیاد اور ایک ہی ڈھنگ پر چلی آ رہی ہے۔ اس کے لیڈر وہ لوگ تھے جن کو رسول اللہ یعنی اللہ کے فرستادے کہا جاتا ہے۔ ہمیں اگر اس تحریک کو چلانا ہے تو لامحالہ انہی لیڈروں کے طرز عمل کی پیروی کرنی ہوگی، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور طرز عمل اس خاص نوعیت کی تحریک کے لیے نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جب ہم انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم کا سراغ لگانے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی دقت کا سامنا ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں جو انبیاء گزرے ہیں ان کے کام کے متعلق ہمیں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ قرآن میں کچھ مختصر اشارات ملتے ہیں، مگر ان سے مکمل اسکیم نہیں بن سکتی۔ بائبل کے عہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹامنٹ میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے کچھ غیر مستند اقوال ملتے ہیں، جن سے کسی حد تک اس پہلو پر روشنی پڑتی ہے کہ اسلامی تحریک اپنے بالکل ابتدائی مرحلے میں کس طرح چلائی جاتی ہے اور کن مسائل سے اسے سابقہ پیش آتا ہے، لیکن بعد کے مراحل حضرت مسیح علیہ السلام کو پیش ہی نہیں آئے کہ ان کے متعلق کوئی اشارہ وہاں سے مل سکے۔ مکمل رہنمائی کا واحد مرکز، اس معاملے میں ہم کو صرف ایک ہی جگہ سے صاف اور مکمل رہنمائی ملتی ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس طرف ہمارے رجوع کرنے کی وجہ نری عقیدت مندی ہی نہیں ہے، بلکہ دراصل اس راہ کے نشیب و فراز معلوم کرنے کے لیے ہم اسی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہیں۔ اسلامی تحریک کے تمام لیڈروں میں صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ تنہا لیڈر ہیں جن کی زندگی میں ہم کو اس تحریک کی ابتدائی دعوت سے لے کر اسلامی اسٹیٹ کے قیام تک، اور پھر قیام کے بعد اس اسٹیٹ کی شکل، دستور، داخلی و خارجی پالیسی اور نظم مملکت کے نہج تک ایک ایک مرحلے اور ایک ایک پہلو کی پوری تفصیلات اور نہایت مستند تفصیلات ملتی ہیں۔ لہذا میں اسی ماخذ سے اس تحریک کے طریقہ کار کا ایک مختصر نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بعثت نبوی کے وقت سماجی حالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی دعوت پر مامور ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سے اخلاقی، تمدنی، معاشی اور سیاسی مسائل حل طلب تھے۔ رومی اور ایرانی امپیریلزم بھی موجود تھا، طبقاتی امتیازات بھی تھے، ناجائز معاشی انتفاع یعنی اکنامک ایکسپلائٹیشن بھی ہو رہا تھا، اخلاقی ضمائم بھی پھیلے ہوئے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ملک میں ایسے پیچیدہ مسائل موجود تھے جو ایک لیڈر کے ناخن تدبیر کا انتظار کر رہے تھے۔ ساری قوم جہالت، اخلاقی پستی، افلاس، طوائف الملوکی اور خانہ جنگی میں مبتلا تھی۔ بحرین سے یمن تک عرب کے تمام ساحلی علاقے، عراق کے زرخیز صوبے سمیت ایرانی تسلط میں تھے۔ شمال میں عین حجاز کی سرحد تک رومی تسلط پہنچ چکا تھا۔
خود حجاز میں یہودی سرمایہ داروں کے بڑے بڑے گڑھ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے عربوں کو اپنی سود خواری کے جال میں پھانس رکھا تھا۔ مغربی ساحل کے عین مقابل افریقہ میں حبش کی عیسائی حکومت موجود تھی، جو چند ہی سال پہلے مکے پر چڑھائی کر چکی تھی۔ اس کے ہم مذہبوں اور اس سے ایک گونا معاشی و سیاسی تعلق رکھنے والوں کا ایک جتھا خود حجاز اور یمن کے درمیان نجران کے مقام پر موجود تھا۔ دعوت مسائل پر نہیں، ایک الہ پر، یہ سب کچھ تھا، مگر جس لیڈر کو اللہ نے رہنمائی کے لیے مقرر کیا تھا، اس نے دنیا کے اور خود اپنے ملک کے ان بہت سے مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کی طرف بھی توجہ نہ کی، بلکہ دعوت اس چیز کی طرف دی کہ خدا کے سوا تمام الہوں کو چھوڑ دو اور صرف اسی ایک الہ کی بندگی قبول کرو۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس رہنما کی نگاہ میں دوسرے مسائل کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے یا وہ کسی توجہ کے لائق ہی نہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آگے چل کر اس نے ان سب مسئلوں کی طرف توجہ کی اور سب کو ایک ایک کر کے حل کیا، مگر ابتدا میں سب طرف سے نظر پھیر کر اسی ایک چیز پر تمام زور صرف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی تحریک کے نقطۂ نظر سے انسان کی اخلاقی و تمدنی زندگی میں جتنی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، ان سب کی بنیادی علت انسان کا اپنے آپ کو خود مختار یعنی انڈیپینڈنٹ اور غیر ذمہ دار irresponsible سمجھنا، بالفاظ دیگر آپ اپنا الہ بننا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ الہ العالمین کے سوا کسی دوسرے کو صاحب امر تسلیم کرے، خواہ دوسرا کوئی انسان ہو یا غیر انسان۔ اصلاح کی ترتیب، یہ چیز جب تک جڑ میں موجود ہے، اسلامی نظریے کی روح سے کوئی اوپری اصلاح انفرادی بگاڑ یا اجتماعی خرابیوں کو دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف سے خرابی کو دور کیا جائے گا اور کسی دوسری طرف سے وہ سر نکال لے گی، لہذا اصلاح کا آغاز اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسی چیز سے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو انسان کے دماغ سے خود مختاری کی ہوا کو نکالا جائے اور اسے بتایا جائے کہ تو جس دنیا میں رہتا ہے وہ در حقیقت بے بادشاہ کی سلطنت نہیں ہے، بلکہ فی الواقع اس کا ایک بادشاہ موجود ہے، اور اس کی بادشاہی نہ تیرے تسلیم کرنے کی محتاج ہے، نہ تیرے مٹانے سے مٹ سکتی ہے، اور نہ تو اس کے حدود سلطنت سے نکل کر کہیں جا سکتا ہے۔ اس امٹ اور اٹل واقعے کی موجودگی میں تیرا خود مختاری کا زوم ایک احمقانہ غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے، جس کا نقصان لامحالہ تیرے ہی اوپر عائد ہوگا۔ عقل اور حقیقت پسندی یعنی ریئلزم کا تقاضا یہ ہے کہ سیدھی طرح اس کے آگے سر جھکا دے اور مطیع و بندہ بن کر رہے۔ دوسری طرف اس کو واقعے کا یہ پہلو بھی دکھا دیا جائے کہ اس پوری کائنات میں صرف ایک ہی بادشاہ، ایک ہی مالک اور ایک ہی مختار ہے۔ کسی دوسرے کو نہ یہاں حکم چلانے کا حق ہے اور نہ واقعے میں کسی کا حکم چلتا ہے، اس لیے تو اس کے سوا کسی کا بندہ نہ بن، کسی کا حکم نہ مان، کسی کے آگے سر نہ جھکا۔ یہاں کوئی ہز میجسٹی نہیں ہے، میجسٹی اسی ایک کے لیے مختص ہے۔ یہاں کوئی ہز ہولینس نہیں ہے، ہولینس ساری کی ساری اسی کے لیے خاص ہے۔ یہاں کوئی ہز ہائینس نہیں ہے، ہائینس صرف اسی ایک کو زیبا ہے۔ یہاں کوئی ہز لارڈشپ نہیں ہے، لارڈشپ بالکلیہ اسی ایک کا حصہ ہے۔ یہاں کوئی قانون ساز نہیں ہے، قانون اسی کا ہے اور وہی قانون بنانے کا حقدار اور سزاوار ہے۔ یہاں کوئی سرکار، کوئی انداتا، کوئی راجا مہاراجا، کوئی ولی یا کارساز، کوئی دعائیں سننے والا اور فریاد رس نہیں ہے۔ کسی کے پاس اقتدار کی کنجیاں نہیں ہیں، کسی کو برتری و فوقیت حاصل نہیں ہے۔ زمین سے آسمان تک سب بندے ہی بندے ہیں، رب اور مولا صرف ایک ہے۔ لہذا تو ہر غلامی، ہر اطاعت، ہر پابندی سے انکار کر دے اور اسی ایک کا غلام
مطیع اور پابند حکم بن جا۔ یہ تمام اصلاحات کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اسی بنیاد پر انفرادی سیرت اور اجتماعی نظام کی پوری عمارت ادھیڑ کر اثر نو ایک نقشے پر بنتی ہے، اور سارے مسائل جو انسانی زندگی میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک پیدا ہوئے اور اب سے قیامت تک پیدا ہوں گے، اسی بنیاد پر ایک نئے طریقے سے حل ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنیادی اصلاح کی دعوت کو بغیر کسی سابق تیاری اور بغیر کسی تمہیدی کارروائی کے براہ راست پیش کر دیا۔ انہوں نے اس دعوت کی منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی ہیر پھیر کا راستہ اختیار نہیں کیا کہ پہلے کچھ سیاسی اور سوشل طرز کا کام کر کے لوگوں میں اثر پیدا کیا جائے، پھر اس اثر سے کام لے کر رفتہ رفتہ کچھ حاکمانہ اختیارات حاصل کر لیے جائیں، پھر ان اختیارات سے کام لے کر رفتہ رفتہ لوگوں کو چلاتے ہوئے اس مقام تک بڑھا لائیں۔ یہ سب کچھ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک شخص اٹھا اور چھوٹتے ہی اس نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دیا۔ اس سے کم کسی چیز پر اس کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہری۔ اس کی وجہ پیغمبرانہ جرت اور تبلیغی جوش ہی نہیں ہے۔ دراصل اسلامی تحریک کا طریقہ کار یہی ہے۔ وہ اثر یا وہ نفوذ و اقتدار جو دوسرے ذرائع سے پیدا کیا جائے، اس اصلاح کے کام میں کچھ بھی مددگار نہیں ہوتا۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ کے سوا کسی اور بنیاد پر آپ کا ساتھ دیتے رہے ہوں، وہ اس بنیاد پر تعمیر جدید کرنے میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اس کام میں تو وہی لوگ مفید ہو سکتے ہیں جو آپ کی طرف لا الہ الا اللہ کی آواز سن کر ہی آئیں، اس چیز میں ان کے لیے کشش ہو، اسی حقیقت کو وہ زندگی کی بنیاد بنائیں اور اسی اساس پر وہ کام کرنے کے لیے اٹھیں۔ لہٰذا اسلامی تحریک چلانے کے لیے جس خاص قسم کے تدبر اور حکمت عملی کی ضرورت ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ کسی تمہید کے بغیر کام کا آغاز توحید کی دعوت ہی سے کیا جائے۔ توحید محض عقیدہ نہیں، دعوت کشمکش بھی ہے۔ توحید کا یہ تصور محض ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے اجتماعی زندگی کا وہ پورا نظام جو انسان کی خود مختاری یا غیر اللہ کی حاکمیت و الوہیت کی بنیاد پر بنا ہو، جڑ بنیاد سے اکھڑ جاتا ہے اور ایک دوسری اساس پر ایک نئی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ آج دنیا آپ کے مؤذنوں کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے اس لیے ٹھنڈے پیٹوں سن لیتی ہے کہ نہ پکارنے والا جانتا ہے کہ کیا پکار رہا ہوں، نہ سننے والوں کو اس میں کوئی معنی اور مقصد نظر آتا ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس اعلان کا مقصد یہ ہے اور اعلان کرنے والا جان بوجھ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میرا کوئی بادشاہ یا فرما روا نہیں ہے، کوئی حکومت میں تسلیم نہیں کرتا، کسی قانون کو میں نہیں مانتا، کسی عدالت کے حدود اختیارات جیورسڈکشن مجھ تک نہیں پہنچتے، کسی کا حکم میرے لیے حکم نہیں ہے، کوئی رواج اور کوئی رسم مجھے تسلیم نہیں، کسی کے امتیازی حقوق، کسی کی ریاست، کسی کا تقدس، کسی کے اختیارات میں نہیں مانتا، ایک اللہ کے سوا میں سب سے باغی اور سب سے منحرف ہوں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس صدا کو کہیں بھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ خواہ کسی سے لڑنے جائیں یا نہ جائیں، دنیا خود آپ سے لڑنے آ جائے گی۔ یہ آواز بلند کرتے ہی آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ یکایک زمین و آسمان آپ کے دشمن ہو گئے ہیں اور ہر طرف آپ کے لیے سانپ، بچھو اور درندے ہی درندے ہیں۔ یہی صورت اس وقت پیش آئی جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز بلند کی۔ پکارنے والے نے جان کر پکارا تھا اور سننے والے سمجھتے تھے کہ کیا پکار رہا ہے، اس لیے
जिस पर जिस पहलू से भी इस पुकार की ज़रब पड़ती थी, वो इस आवाज़ को दबाने के लिए उठ खड़ा हुआ। पुजारियों को अपनी बरहमनियत और पापाइयत खतरे में नजर आई। रईसों को अपनी रियासत का, साहूकारों को अपनी साहूकारी का, नस्ल परस्तों को अपने नस्ली तवफ़ुक़ यानी रेशियल सुपीरियरिटी का, कौम परस्तों को अपनी कौमियत का, अजदाद परस्तों को अपने बाप दादा के मौरूसी तरीक़े का। गरज हर बुत के परस्तार को अपने बुत के टूटने का ख़तरा इसी एक आवाज़ में महसूस हुआ। इसलिए अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा के बमिस्दाक वो सब जो आपस में लड़ा करते थे, इस नई तहरीक से लड़ने के लिए एक हो गए। इस हालत में सिर्फ वही लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तरफ आए जिनका जहन साफ था, जो हकीकत को समझने और तस्लीम करने की इस्तेदाद रखते थे, जिनके अंदर इतनी सदाकत पसंदी मौजूद थी कि जब एक चीज़ के मुताल्लिक़ जान लें कि हक़ ये है तो उसकी खातिर आग में कूदने और मौत से खेलने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसी ही लोगों की इस तहरीक के लिए ज़रूरत थी। वो एक एक, दो दो, चार चार करके आते रहे और कशमकश बढ़ती रही। किसी का रोज़गार छूटा, किसी को घर वालों ने निकाल दिया, किसी के अजीज़ दोस्त आशना सब छूट गए, किसी पर मार पड़ी, किसी को कैद में डाला गया, किसी को तपती हुई रेत पर घसीटा गया, किसी की सरे बाजार पत्थरों और गालियों से तवाज़ो की गई, किसी की आंख फोड़ दी गई, किसी का सर फाड़ दिया गया, किसी को औरत, माल, हुकूमत और रियासत और हर मुमकिन चीज़ का लालच देकर ख़रीदने की कोशिश की गई। ये सब चीज़ें आईं। इनका आना ज़रूरी था। इनके बगैर इस्लामी तहरीक न मुस्तहकम हो सकती थी और न बढ़ सकती थी। शहादत गहे उल्फत में कदम रखने वाले, उनका पहला फ़ायदा ये था कि किसी घटिया किस्म के कच्चे कैरेक्टर और ज़ईफ़ इरादा रखने वाले लोग इस तरफ आ ही न सकते थे। जो भी आया वो नस्ल आदम का बेहतरीन जौहर था, जिसकी दरअसल ज़रूरत थी। कोई दूसरी सूरत काम के आदमियों को नाकारा आदमियों से छांट कर अलग निकाल लेने की इसके सिवा न थी कि जो भी आए वो इस भट्टी में से गुज़र कर आए। फिर जो लोग आए उनको अपनी किसी ज़ाती गरज के लिए या किसी ख़ानदानी या कौमी मकसद के लिए मसाइब का मुकाबला नहीं करना पड़ा, बल्कि सिर्फ हक़ और सदाकत के लिए, खुदा और उसकी रज़ा के लिए। उसी के लिए वो पिटे, उसी के लिए भूखे मरे, उसी के लिए दुनिया भर की जफाकारियों का तख्ते मश्क बने। इसका नतीजा ये हुआ कि उनमें वो सही इस्लामी जहनीत पैदा होती चली गई जिसकी ज़रूरत थी। उनके अंदर खालिस इस्लामी कैरेक्टर पैदा हुआ। उनकी खुदा परस्ती में खुलूस आता और बढ़ता चला गया। मसाइब की इस ज़बरदस्त तरबियत गाह में कैफियत इस्लामी का तारी होना एक तबई अमर था। जब कोई शख्स किसी मकसद के लिए उठता है और उसकी राह में कशमकश, जद्दोजहद, मुसीबत, तकलीफ़, परेशानी, मार, कैद, फाका, जिलावतनी वग़ैरह के मरहलों से गुज़रता है, तो उस ज़ाती तजर्बे की बदौलत उस मकसद की तमाम कैफियत उसके क़ल्ब और रूह पर छा जाती हैं और उसकी पूरी शख्सियत उस मकसद में तब्दील हो जाती है। उस चीज़ की तकमील में मदद देने के लिए नमाज उन पर फ़र्ज़ की गई ताकि नज़र की परागंदगी का हर इम्कान दूर हो जाए। अपने नस्बुल ऐन पर उनकी निगाह जमी रहे। जिसको वो हाकिम मान रहे हैं उसकी हाकमियत का बार बार इकरार करके अपने अक़ीदे में मजबूत हो जाएं, जिसके हुक्म के मुताबिक उन्हें अब दुनिया में काम करना है। उसका आलिमुल गैब व शहादा होना, उसका मालिक यौमिद्दीन होना, उसका काहिर फ़ौक़ इबादा होना पूरी तरह उनके जहन नशीन हो जाए और किसी हाल में उसकी इताअत के सिवा दूसरे की इताअत का ख्याल तक उनके दिलों में ना आने पाए। एक तरफ आने वालों की तरबियत इस तरह हो रही थी और दूसरी तरफ इसी कशमकश की वजह से इस्लामी तहरीक फैल भी रही थी। जब लोग देखते थे कि चंद इंसान पीटे जा रहे हैं, कैद किए जा रहे हैं, घरों से निकाले जा रहे हैं, तो खामखा उनके अंदर ये मालूम करने का शौक़ पैदा होता था
کہ آخر یہ سارا ہنگامہ ہے کس لیے، اور جب انہیں یہ معلوم ہوتا کہ زر زمین کسی چیز کے لیے بھی نہیں ہے، کوئی ان کی ذاتی غرض نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے صرف اس لیے پٹ رہے ہیں کہ ایک چیز کی صداقت ان پر منکشف ہوئی ہے، تو ان کے دلوں میں آپ سے آپ یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ اس چیز کو معلوم کریں، آخر ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے یہ لوگ ایسے ایسے مصائب برداشت کر رہے ہیں۔ پھر جب انہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ چیز ہے لا الہ الا اللہ، اور اس سے انسانی زندگی میں اس نوعیت کا انقلاب رونما ہوتا ہے، اور اس دعوت کو لے کر ایسے لوگ اٹھے ہیں جو محض صداقت و حقیقت کی خاطر دنیا کے سارے فائدوں کو ٹھکرا رہے ہیں اور جان مال اولاد ہر چیز کو قربان کر رہے ہیں، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی تھیں، ان کے دلوں پر جتنے پردے پڑے ہوئے تھے وہ چاک ہونے لگتے تھے۔ اس پس منظر کے ساتھ یہ سچائی تیر کی طرح نشانے پر جا بیٹھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بجز ان لوگوں کے جن کو ذاتی وجاہت کے تکبر یا اجداد پرستی کی جہالت یا اغراض دنیاوی کی محبت نے اندھا بنا رکھا تھا، اور سب لوگ اس تحریک کی طرف کھنچتے چلے گئے، کوئی جلدی کھنچا اور کوئی زیادہ دیر تک اس کشش کی مزاحمت کرتا رہا، مگر دیر یا سویر ہر صداقت پسند بے لوث آدمی کو اس کی طرف کھنچنا ہی پڑا۔